السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دے دی۔ انہوں نے اپنا نام بلیک لسٹ سے نکلوانے سے متعلق درخواست دائر کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے اس درخواست پر سماعت کی اور فیصلہ سنایا۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ وہ برطانیہ میں ڈاکٹر مارٹن سے چیک اپ کے لیے وقت لے چکے ہیں اور ان کی کل کی فلائٹ بک ہے۔ شہباز شریف کے وکیل نے عدالت کو یہ بھی کہا کہ ان کا جو نام ہے وہ بلیک لسٹ میں بغیر نوٹس دیے شامل کیا گیا ہے۔ اس پر جسٹس علی باقر نجفی نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا شہباز شریف کا نام کسی بلیک لسٹ میں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ درخواست ہے وہ مفروضے کی بنیاد پر ہے اور بغیر ہدایات لیے میں عدالت کی معاونت نہیں کر سکتا۔ اس پر جسٹس علی باقر نجفی نے ہدایت کی کہ وہ ہدایات لے کر آئیں اور عدالت کو آگاہ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں مختصر وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو ڈپٹی اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ لوگ چھٹی کر کے جا چکے ہیں۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ کیس چھٹیوں کے بعد رکھ لیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے اتنے میڈیکل پروجیکٹ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، کیا وہ اپنا علاج وہاں نہیں کروا سکتے؟ جسٹس علی باقر نجفی نے سرکاری وکیل سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف واپس نہیں آئیں گے؟ کیا وفاقی حکومت کو کوئی گارنٹی چاہیے؟ جسٹس علی باقر نجفی نے یہ بھی ریمارک کیے کہ درخواست گزار پہلے بھی ملک سے باہر جا کر واپس آ چکے ہیں۔ اس موقع پر سرکاری وکیل نے شہباز شریف کا نواز شریف کے ساتھ برطانیہ جانے کا جو حلف نامہ تھا وہ بھی پڑھ کر سنایا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے عدالت میں گارنٹی دی تھی اور اس میں 3 باتیں طے ہوئی تھی۔ ایک شرط کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جمع کروائی جائیں گی، نواز شریف کی طبیعت بہتر ہوگی تو وہ واپس آئیں گے۔ اس عدالت نے یہ ریمارک کیے کہ معاملہ نواز شریف کا نہیں ہے۔ شہباز شریف نے یہ جواب دیا جو کہ خود بھی آج عدالت میں پیش ہوئے تھے کہ جیسے ہی ڈاکٹرز نے علاج کے بعد جانے کا کہا میں فوراً واپس آ جاؤں گا، میں پہلے بھی عدالت سے نہیں بھاگا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ کیا شہباز شریف اپنی واپسی کی کوئی ضمانت دے سکتے ہیں؟ امجد پرویز نے شہباز شریف کی جو 3 جولائی کو پاکستان واپسی کی ٹکٹ ہے وہ بھی پیش کی۔ حکومت اس اجازت سے خوش نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ یہ اجازت قانون کے ساتھ مذاق ہے۔ شہباز شریف نے نواز شریف کے باہر جانے کی گارنٹی عدالت میں جمع کروائی تھی، اب خود شہباز شریف کو باہر بھیجا جا رہا ہے۔ مشیر وزیر اعظم شہزاد اکبر کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف کی لندن پرواز ان ثبوتوں سے راہ فرار ہے اور لندن میں مال ٹھکانے لگانے کی صحیح لا حاصل ہے۔ اب یہ جو شہباز شریف کی ضمانت ہے اور بیرون ملک روانگی، سوالات اس سے بہت سارے کھڑے ہو گئے ہیں، مگر کیا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ حکومت اس اجازت ملنے پر جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف کا جو باہر جانے کا معاملہ ہے اس پر بھی حکومت اور وزیر اعظم خود کئی مرتبہ اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ کیا حکومت کی یہ جو تنقید ہے اس کا جواز ہے؟ کیا یہ تنقید درست ہے؟ ایک تو اس پر آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ دوسرا ایک معاملہ ہے ضمنی انتخابات کا کہ پے در پہ حکومت کو جو ضمنی انتخابات میں ہو رہی ہے، اس ہفتے خوشاب میں جو ضمنی انتخاب ہوا اس میں بھی جو ہے وہ حکومت کو شکست ہوئی۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ پرفارمنس کی وجہ سے ہے یا پھر جو ہے وہ اس کی وجوہات کچھ اور ہیں؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ ویری کوئکلی میرے ساتھ آج کے پروگرام میں جو پینل موجود ہے، بڑا اسٹیم پینل ہمیں جوائن کر رہا ہے ڈیبیٹ کے لیے۔ تعارف میں کرا دیتا ہوں، سینیٹر جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جاوید عباسی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سینیٹر اون عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ آج کی ڈیبیٹ میں جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گی۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ میں جاوید عباسی صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ شہباز شریف کے باہر جانے کے معاملے پر جس طرح سے حکومت تنقید کر رہی ہے، فواد چودھری، شہزاد اکبر، باقی بھی لوگ، یہ کیا درست ہے؟ کیا جواز ہے اس تنقید کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ان کی تنقید تو خیر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ ایک ایسی حکومت ہے اور اس کے کیسے وزیر اعظم ہے جو اپوزیشن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے انہوں نے کلیم کیے تھے، کتنے بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے، کیا کیا باتیں انہوں نے کہی تھی کہ جی یہ ریفرنس آئے گے، یہ لوٹا ہوا پیسہ آئے گا۔ جب بھی کیس عدالت میں گئے، اللہ کے فضل سے ہماری ساری لیڈرشپ جو ہے وہ سرخرو ہو گئی ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب نے سب سے زیادہ اس ملک کی خدمت کی ہے، پنجاب کی خدمت کی ہے۔ آج جو آپ بجلی کے کارخانے دیکھ رہے ہیں، آپ جو میٹروز دیکھ رہے ہیں، جو اسپتال وہ اچھے بنا کے گئے تھے، جو سڑکیں، جو موٹر ویز، سب سے زیادہ اگر کسی آدمی کی، اور جب گورننس انہوں نے بہتر کی تھی، آپ اس سے کسی وقت بھی پروگرام کر سکتے ہیں۔
اب اندازہ کریں کہ وہ جیل میں تھے، عدالت نے بیل دی ہے، جب بیل ہوئی ہے تو پھر بھی انہوں نے باتیں کی ہیں. بھائی اس ملک کی عدالتیں آزاد ہیں، یہ کوئی آپ کا نیب کا قانون تو نہیں ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ آپ عدالتیں بھی آپ کی اس طرح ہی آپ ہی چلانا چاہتے ہیں یا چل سکتی ہیں، یا کسی جمہوری ملک میں یا کسی جس ملک کا آئین ہو اور اس ملک میں ادارے اور عدالتیں آزاد ہوں ان پہ آپ کو قدمیں لگا سکتے ہیں؟ یہ بلیک لسٹ کا قانون سرے سے موجود ہی نہیں ہے. میں جب لا کمیٹی کا چیئرمین تھا، ہم نے بلایا تھا سیکرٹری انٹیریئر کو اور ڈی جی ایف آئی اے کو، اور پوچھا کس قانون کے نیچے آپ نے یہ بلیک لسٹ تیار کی ہوئی ہے، آپ ہمیں بتائیں. ای سی ایل کا تو لا موجود ہے، ہمیں ای سی ایل کی سمجھ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ای سی ایل کے لا کی بیکنگ ہے. یہ بلیک لا چیز کیا ہے؟ ای سی ایل کا تو بڑا واضح ہو گیا نا، کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے. آج جس طرح سے آج احسن اقبال صاحب کا جو نام ہے وہ ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری جو ہے وہ کابینہ نے جو ہے وہ دی ہے. میں اس پہ آ رہا تھا. ای سی ایل کا لا موجود ہے، ای سی ایل کا طریقہ کار ہے. اب چونکہ کیبنٹ کرتی ہے، ایک زمانے میں یہ لا سیکرٹری کیا کرتا، ساری سیکرٹری انٹیریئر کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ اپیکس جو ججمنٹ آئی تھی اس کے نتیجے میں، مصطفیٰ اپیکس کیس کے نتیجے میں پھر وہ چونکہ کیبنٹ کو اب کرنا پڑ گیا ہے. ای سی ایل میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے بلیک لا، یہ جو کہتے ہیں جو بلیک لسٹ انہوں نے مینٹین کیا، یہ سرے سے کسی لا کی اس کو بیکنگ ہی نہیں ہے. ایون جو لا تھا ہمارا پاسپورٹ ایکٹ اس کے نیچے بھی نہیں. یہ صرف وہ تھا کہ اگر کوئی کرمنل ہو، جو کوئی بہت بڑا دہشت گرد بیٹھا ہو اور وہ آپ سمجھ رہے ہیں کوئی ملک سے جا رہا ہو، یہ اس کا تھا کہ اس کو روکنے کے لیے آپ ایئرپورٹ کو انفارم کیا کرتے تھے. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی لسٹ اگر آپ نے مینٹین کی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ ان کا سیاسی لیڈروں کا نام آپ ڈالتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ ڈالا ہی نہیں جا سکتا تھا. لہٰذا یہ حکومت کے جو طریقہ کار ہے ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اپنے سیاسی جو ان کے مخالفین ہیں، اپوزیشن لیڈر. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ایک قانونی جو کیس تھا آپ کا عباسی صاحب، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کا لیگل آپ کا رائٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کا. لیکن ایک سوال جو چاہیے یا نہیں چاہیے پر ہے کہ کیا انہیں باہر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آج عدالت پہ بھی سرکاری وکیل نے کہا کہ شہباز شریف، اور آپ نے بھی ایکچولی ابھی اس کا ذکر کیا کہ شہباز شریف نے اتنے اچھے اسپتال بنائے ہیں پنجاب کے اندر، وہ علاج یہاں پر کروا لیں. جب اتنی باتیں حکومت سے جو ہے وہ سننی پڑتی ہیں باہر جانے کے معاملے پر، یہ کہا جاتا ہے کہ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. ان کے تانے سننے کے لیے تو ہمیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ شہباز شریف صاحب کو کینسر کا مرض تھا، بہت زمانے سے وہ اپنے باہر علاج کے لیے جایا کرتے تھے، وہ علاج کرواتے تھے اور کئی دفعہ یہاں سے اجازت لے کے گئے ہیں. یہ اس ملک کے ہر شہری کا آئینی حق ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنا علاج کروا سکتا ہے. یہ کوئی قدغن نہیں ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہ یہاں کرانا چاہے یا کسی اور ملک میں چاہے، چونکہ ان کا جو ڈاکٹر تھے وہ بہت زمانے سے ان کی مرض کو وہاں جو ہے ان کا علاج کر رہے تھے. ان کی ہر ہوتی تھی، آج 6 مہینے بعد سے جاتے تھے وہ اپنا علاج کرنے کے لیے. یہ وہ اس کنٹینیوشن میں وہ جانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ڈاکٹر سے مل کر اس سے جو ان کی اپائنٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مشورہ کر کے وہ ضرور واپس پاکستان آئیں گے. وہ ہر مشکل حالات میں پاکستان میں تشریف لائیں. پاکستان میں الحمدللہ وہ لیڈر اپوزیشن ہے، سیاست کرنی ہے. ان کو ڈر ہے شہباز شریف صاحب سے، یہ کامتے ہیں شہباز شریف صاحب کے نام سے، یہ ان کے سارا ہمیں اس بات کا اندازہ ہے. لہٰذا ان کو کہیں کہ مہربانی کر کے آپ کیسز بنا چکے ہیں، عدالتوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بے گناہ ہیں، عدالتوں نے کہہ دیا ہے کہ ان کے خلاف کیسز جھوٹے آپ نے بنائے، عدالتوں نے کہہ دیا ہے کہ نیب جو ہے وہ سرکار جو حکومت ہے اس کو صرف جو دونوں پرائم منسٹر ہاؤس سے اسے ڈائریکشن لیتی ہے. اور جب سے آپ کے ڈی جی ایف آئی اے نے الزام کی تحید کی ہے اس کے بعد تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ٹھیک ہے، رائٹ. میں ذرا اس پہ ذرا کرتے ہیں کہ جو احتساب والا معاملہ ہے، مگر یہ بنیادی طور پر عباس صاحب دو حکومت کی جو ہے، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو ضرورت ہی کیا ہے باہر جانے کی. میں جو حکومت کا کیس ابھی تک جو آپ کے منسٹر انفارمیشن ہے انہوں نے اور باقی لوگوں نے جو بات کی ہے، نمبر 2 وہ زیادہ تنقید کر رہے ہیں شہباز شریف کے گارنٹر ہونے پر میاں نواز شریف کے معاملے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے. تو آج عدالت میں بھی اس پر بات ہوئی اور وہاں پر تو عدالت نے کہا کہ یہ نواز شریف کا معاملہ نہیں، یہ بھی ہم شہباز شریف کی بات کریں. تو یہ حکومت کی تنقید کیوں ہے اس سارے معاملے کے اوپر؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان صاحب، میرے پاس آج الفاظ نہیں ہیں جس اذیت اور تکلیف میں اس وقت ہوں کہ پاکستانی سیاست کا ایک خود ساختہ چے گوارا جو ہے، جس طریقے سے اس کو 18 گھنٹے میں ایک سستا اور تیز ترین انصاف مہیا کیا گیا کہ کل شام کو درخواست دیتا ہے اور آج اس کو اچانک درخواست سے بلیک لسٹ سے نکال کے اس کو اجازت دے دی جاتی ہے، اور یہ اس شخص کو دی جاتی ہے جس پہ 2 ایلیگیشنز ہیں۔ یہ ذرا قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا ایلیگیشن یہ ہے کہ اس شخص کی 1990 میں 21 لاکھ روپے کی جائیداد تھی جب یہ کچھ نہیں تھا، اور 2018 میں جب یہ وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیتے ہیں تو اس وقت ان کی جائیداد 7 ارب 32 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ہے، جس میں 700 کے قریب ٹیٹیاں ان کی لاتعداد بیویوں کے اکاؤنٹ میں، ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں، وہ 700 کی ٹیٹیاں ہیں، اور تقریباً یہ سارا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں آیا جو بعد میں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا، جس سے انہوں نے 98 ایچ جو مال ٹاؤن ہے، جو کہ نصرت شہباز کا نام ہے، وہ پرچیز کیا۔ انہوں نے وسپرنگ پائنز جو کہ تہمینہ درانی کے نام پہ، جو کہ ان کی شاید بیوی نمبر 3 ہے یا 4 ہے، ان کے نام پہ پرچیز کیا۔ لاتعداد گاڑیاں جو ان کو تحفے میں ملی وہ کسٹم ڈیوٹی ان ٹی ٹی کے اکاؤنٹ سے پے کیا، اور وہ سارا پیسہ جو انہوں نے کرپشن سے اس اپنے 28 سالہ دور میں کمایا تھا اس کو ٹی ٹی او کے ذریعے وائٹ کر دیا، اور کورٹ نے یہ فرمایا کیونکہ ابھی اس کیس کو چلنے میں 10-12 مہینے چل سکتے ہیں اور نیب نے ابھی تک ٹرائل کورٹ مقرر نہیں کیا، تو آپ ان کو اس وقت ضمانت دے دیں، لاہور ہائی کورٹ سے باہر آ جائے۔ اور دوسرا اس پہ الزام یہ تھا کہ ان کی خاندان کی جو ایک اعلیٰ روایات ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان صاحب نے اپنے بڑے بھائی کو ایک 50 روپے کا گارنٹی پیپر سائن کر کے دیا تھا کہ آپ میرے بھائی کو 4 ہفتے کے لیے ملک سے باہر جانے دیں، آج سے 1.5 سال پرانی بات ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو میں ریسپانسبل ہوں گا۔ وہ 4 ہفتے کیا، آج 1.5 سال ہو گیا ان کے بھائی تشریف نہیں لائے۔ تو ہمارا غم و غصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ درخواست دی ہے، اور اپنی خاندانی روایات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس طریقے سے ان کے بھائی چلے گئے اسی طریقے سے اگر یہ ملک سے باہر گئے تو شاید یہ بھی واپس تشریف نہ لائیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی پریڈکشن کر دوں، اچھا میں میاں نواز شریف والا معاملہ پوچھتا ہوں، لیکن جاوید عباسی صاحب نے ایک آرگومنٹ دیا، انہوں نے کہا بلیک لسٹ کا قانون ہی موجود نہیں ہے، تو یہ حکومت نے ایک جو ہے وہ ایک انکانسٹیٹیوشنل یا غیر قانونی جو ہے وہ قدم کر کے۔ رحمان بھائی آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کوئی ایتھیکل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جب آپ اتنے بڑے مملکت میں اتنے بڑے حکمران رہ چکے آپ کی ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں۔ آپ کے خلاف کیس چل رہا ہے، کورٹ نے آپ کو کہا جی آپ کو ضمانت دیتے ہیں، ضمانت کا مطلب بے گناہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب آپ کے خلاف کارروائی چل رہی ہے اور آپ نے 7.5 ارب کا ثبوت دینا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ اب اس دوران اگر ان کو ای سی ایل میں ڈال دیا جاتا تو گورنمنٹ ایک ریاکشن شو کرتی ہے، کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کورٹ کیسز کو دیکھتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ باہر چلے گئے اور ان کی کل کی فلائٹ الحمدللہ بک ہے بزنس کلاس میں ایمریٹس کے اوپر، فلائٹ نمبر تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آ جائے گا، یہ بھی جائیں گے تو وہاں سے خط لکھیں گے کہ میری فلانی ٹائم کو جو کیمو ہے وہ مس ہو گئی ہے، ڈاکٹر مارٹن اس وقت امریکہ چھٹی پہ چلا گیا ہے، میں فلانی تکلیف کی وجہ سے نہیں آ سکتا، فلائٹیں کینسل ہیں، اس لیے 1 سال اب یہ بھی نہیں آئیں گے۔ جس قسم کے اللہ نے ان میں وہ ریولوشنری نہیں جس قسم کے اللہ نے رحمان بھائی آپ یقین کیجئے مجھ سے نہیں، اس وقت پوری قوم اس کے اوپر تکلیف میں ہے کہ جس طرح ان کے بھائی یہاں سے دوڑ کے چلے گئے تھے اس طرح یہ بھی چلے جائیں گے، اور وہ جو بغاوت عدالت میں تو انہوں نے اپنی ریٹرن ٹکٹ بھی دی ہے، ان کے وکیل نے امجد پرویز صاحب نے جو 3 جولائی کو پاکستان واپسی کی انہوں نے ٹکٹ بھی دے دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی جب بلایا تو شہباز شریف آئے ہیں۔ ہاں تو یہی بات وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھی کاش کہہ دیتے، اس وقت ان کے خلاف یہ رننگ کیس نہیں چل رہا تھا۔ اب شہباز شریف کے خلاف 13 گواہان جو ہے نا، ٹوٹل آپ کو پتا ہے تقریباً 50 کے قریب گواہ ہیں، 13 کی جرح مکمل ہو چکی ہے، وعدہ معاف گواہ ہیں جس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جو ٹیٹیاں کی تھی وہ شہباز شریف کے کہنے پہ کی تھی اور انہی کو پیمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے باوجود عباسی صاحب ایک منٹ میری بات مکمل کریں، وہ ساری چیزیں پروو ہو چکی ہیں، اس کے باوجود قوم کو اس طرح پاگل بنا کے ان کی آنکھوں میں دھول۔ بھائی آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف کے خلاف بڑا تگڑا کیس ہے اور انہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا باہر، کیونکہ ان کو خود بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کی ضمانت ہے اور ان کو ہاں This is your argument, right? میں تو حیران یہ ہوں کہ جس عدالت نے آج ان کو دیا ہے، مطلب ان کے اسی عدالت میں جب نواز شریف صاحب دوڑ کے گئے تھے اور واپس نہیں آئے، ان کے پاس کیا گارنٹی؟ اب دیکھیں اسٹیٹ کے پاس یا عدالت کے پاس جاوید عباسی صاحب سے ذرا ہمارے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے۔ میں جاوید عباسی صاحب ایک پریسیڈنٹ کیا رحمان بھائی صرف ایک چیز انٹرپول سے بات کریں گے، ہم لندن کی ایمبیسی سے بات کریں گے، اس کے بعد عدالت یا اسٹیٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر شہباز شریف خود ہم پہ رحم کر جائیں اور ہم پہ مہربانی کریں اور کہیں میں ملک میں واپس آ رہا ہوں تو یہ واحد ایک چیز ہے، ادروائز دنیا کی کوئی طاقت اب ان کو واپس یہاں نہیں لا سکتی۔
ऑन अब्बास साहब, आपकी गवर्नमेंट है, बट अब्बास साहब ये देखिए जो प्रेसिडेंट जो मिसाल चले ये अब आप हमें बताएं, हम तो आपसे रहनुमाई चाहेंगे कि आप इस पर जो है वो क्या कर रहे हैं। हम तो उसका पासपोर्ट कैंसिल कर चुके हैं सर, वो तब भी वापस नहीं आ रहा। अब तो यानी कि किसी और तरीके से, वो कहते हैं ना, वो सराइकी में कहते हैं ध्रुव के लाना पड़ेगा सर उसको यहाँ पे से। अच्छा, आप अब्बासी साहब से भी कह सकते हैं, उनकी लीडरशिप हो सकता है, इनकी बात सुनने के बाद जो है वो वापस आ जाए। अब्बासी साहब, ये मियां साहब वाला जो मामला है, जो मिसाल बार बार जो है दी जाती है, अब क्या PMLN के पास इसका जवाब है? मियां साहब के बाहर होने का जवाब है? एक तो जो आज हमारे साथी तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो सब्र का दामन भी छोड़ रहे हैं और जो अल्फाज भी चुनाव कर रहे हैं, उनका दर्द मुझे फील हो रहा है। क्योंकि जब आप झूठे इल्जामात लगाएंगे, झूठे मुकदमे बनाएंगे, कस्में खाएंगे, मुल्क का वज़ीर आज़म आकर बार बार टीवी में झूठी कस्में खाएगा कि इनके ऊपर केस हैं, ये फलां उसका है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये फलां केस है, और फिर जब केस अदालतों में जाएंगे और अदालत कहेंगे कि ये झूठे केस हैं, ये मनगढ़ंत केस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इनके खिलाफ जो केसेस जो नैब बना रही है वो पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रही है, वो इनकी लॉयल्टी का चेक कर रही है, वो सियासी जमातों को तोड़ने का काम कर रही है। तो आप जब झूठे केस बनाएंगे किसी पर और उसके नतीजे में फिर आपको इस तरह रसवा होना पड़ेगा और रसवाई फिर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मियां नवाज शरीफ साहब जनाब गए बाहर, अदालत में हम गए, अदालत ने उनको बाहर भेजने की इजाजत दी, हमने इनसे तो नहीं मांगी है कभी इजाजत। अभी शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे, हम इनके पास नहीं गए, ना इस हुकूमत से हमने पहले मदद मांगी है, ना हम आज मदद मांगेंगे। आज ये सारा गुस्सा अदालतों पे निकाल रहे हैं। ये अंदाजा करेंगे उनकी अल्फाज अदालतों के मुतल्लिक किया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर आप शक करेंगे जी अदालत किस तरह छोड़ देती है। हम हैरान है कि अदालत ने आज उनका केस क्यों सुन लिया। क्या अदालतें इस मुल्क की ना कहें कि झूठे केस आप बना रहे? क्या इस मुल्क की अदालतें ये ना कहें कि आपने जो नैब और जो आपने FIA को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी है? मेरे भाई, अदालती निजाम को आप निशाना बना सकते हैं, आप सियासी निजाम को निशाना बना सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी नहीं चल सकती। हमारे केस अदालतों में, अब ये रुबीना साहबा भी आ गई है, आपका ठीक है कि हमारे शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई केस होता तो आप उनको जमानत होती। इनके सारे वकलत वहां जमा हुए हैं, इनकी ख्वाहिश वहां जमा हुई है, अदालत ने बेल लिया, उन्होंने कहा ये सारे झूठे और मनगढ़ंत केसेस इन्होंने बनाए हुए, लिहाजा अभी भी इनको रिसवाई हुई है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी रिसवाई होगी। जो वादा किया है शहबाज मैं एक मिनट ऑन अब्बास साहब, मैं जरा आपके पास आता हूं, बट मुझे पहले रुबीना खालिद साहबा से जरा पूछना था, उनसे फाइनली वो शी हैज जॉइंड द शो। बहुत शुक्रिया रुबीना खालिद साहबा। आप किस तरह से देखती हैं ये हुकूमत की जो तनकीद है, क्या इसका कोई जवाब है? ये जो आज शहबाज शरीफ के मामले पर जो है वो हुकूमत तनकीद कर रही है। देखिए, मैंने अपने दोनों बड़े काबिल कदर कोलीग्स की और भाइयों की बातें सुनी। ज़्यादातर बातें मैं नहीं सुन सकी बिकॉज ऑफ द बैड कनेक्शन, लेकिन मुझे जो कुछ मैं समझ पाई हूँ वो तो मुझे तो लगता है कि एक नूरा कुश्ती है, एक फिक्स्ड मैच है, और ये जो है ना, ये शोर जो मचाया जा रहा है, ये जस्ट जो है ना फॉर द प्लेइंग फॉर द गैलरीज है, और मुस्लिम लीग नून की है। बिल्कुल, आप ये कह रही हैं ये मुस्लिम लीग नून की और PTI की नूरा कुश्ती। देखिए, मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगी, कुछ हकाइक रखूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बार बार पिछले दिनों पे ये बात की गई कि वो डील का हिस्सा बन गई है, फ्लां का हिस्सा बन गई है, लेकिन जिस वक्त हमारी पोजीशन को इस वक्त देखें, सूरत हाल को देखें, हमारी लीडरशिप को देखें, और इन दोनों के जो मामलात हैं उनको भी आप अगर मद्देनजर रखें तो एक नजर चीज आपके सामने खुल कर आएगी। खुर्शीद शाह साहब पौने 2 साल हो गए हैं, उनकी आज तक जो है जमानत तक नहीं हो सकी, और कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं हमारे खुर्शीद शाह साहब, पौने 2 साल से एक जुर्म जो आज तक ना आयद हो सका है, ना साबित हो सका है, वो उसकी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें कहा जाता है कि जी हम जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें, लेकिन आज जो हकायक हैं वो आपके सामने खुलकर आ गए हैं। अगर बीमार हैं शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल उनका हक बनता है, उनको इलाज के लिए जाना चाहिए, लेकिन हुकूमत वक्त का जो इस वक्त बेबसी का मुजाहरा है और जिस किस्म की बातें हुकूमत वक्त कर रही है, ये इनको जेब नहीं देती।
کیونکہ حکومت وقت اگر اتنی ہی جو ہے بے بس ہے تو پھر ان کا تو کوئی جواز ہی نہیں رہتا اس پوزیشن میں رہنے کا. کیونکہ جس طریقے کے دعوے یہ دن رات کرتے رہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے کسی کو چھوڑیں گے نہیں, لیکن یہ دیکھیں وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اس کا جواب تو انہی نے دینا ہے نا, یہ تو اور کوئی نہیں دے سکتا. اور چلیں میں ایک بریک کے بعد روبینہ صاحبہ ذرا واپس آتے ہیں. دیکھیں اب یہ کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے, جی میں یہ عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے, اس کے میرٹس پر اور ڈی میرٹس پر جو ہے وہ اس کے بات ہو سکتی ہے, لیکن جو ہے وہ اس کے سیاسی اثرات پر بھی جو ہے وہ ہم ذرا کچھ ضروری بات کریں گے کہ یہ کیا اس فیصلے کا جو ہے وہ کیا شہباز شریف کے باہر جانے کا سیاست پر بھی کوئی فرق پڑے گا. میں ایک بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. شہباز شریف کا باہر جانے کا معاملہ جو اجازت ملی اس پر حکومت کی تنقید, کیا اس تنقید کا جواز ہے؟ میں عباس صاحب, یہ روبینہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا یہ جو آپ کر رہے ہیں اور جو جاوید عباسی صاحب کی پارٹی ہے, تو آپ لوگوں کی پارٹیز جو ہیں یہ نورا کشتی ہے جی. رحمان بھائی بات بتاؤں, ہمارا ایز اے گورنمنٹ کام ہوتا ہے کہ ہم نے چور پکڑنے. اب ہمارے چل نیچے انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں, نیب ہے, ایف آئی ہے, وہ لوگوں کو پکڑ کے عدالتوں کے حوالے کرتی ہے. بیل دینا نہ دینا, سزائیں دینا نہ دینا, یہ عدالتی کارروائی کا حصہ ہے. ہم جس طرح کہتے ہیں کہ ہم انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کرتے ہیں, ہم نے الیکشن ریفارمز کی بات کی, ہم جوڈیشل ریفارمز کی بھی بات کرتے ہیں کہ ایک گلا سڑا نظام ہے, ایک بوسیدہ قسم کا نظام ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے, اور یہ انگریزوں کے نظام سے چلا آ رہا ہے, جس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس نظام میں سے جو بھی گزرے گا اس پہ پھر ایسے ہی گزرے گا, ہم پہ الزام لگیں گے. ہمارا کام ہے چور پکڑ کے عدالتوں کے حوالے کرنا. اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیے کہ اب یہ شہباز شریف کا جو کیس ہے, اب حیران ہے کہ اس پورے کیس کی اگر کارروائی پہ جسٹس اسجد جاوید کا اگر آپ نے ڈیسنٹنگ نوٹ پڑھا ہو, وہ 14 صفحات کا, وہ بڑا ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کک بیکس اور کمیشن کے اصل میں 7 ارب لیے ہیں, اور اب اس پہ ثابت کرنے میں, سزا کرنے میں کوئی طرح ٹائم نہیں لگے گا. لیکن اسی ڈیسنٹنگ نوٹ کے بعد ایک ہفتے کے بعد دوبارہ عدالت بیٹھتی ہے, ایک دوبارہ یونیفارم ایک ایکشن ڈیزائن آ جاتا ہے, اور پھر دوبارہ ان کو بیل بھی مل جاتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بیلیں ملنا بے گناہی کی ثبوت نہیں ہے. عزیر بلوچ کو کراچی میں اس وقت 22ویں مقدمے میں بیل مل چکی ہے, اس سے وہ بے گناہ ثابت نہیں ہو سکتا. مطلب یہ چیزیں, یہ عدالتی کارروائی ہیں, یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. اب جہاں تک یہ ہمارا الائنس کی بات سیاسی اثرات ہیں, یقین جانیے. جی دیکھیں آپ کا جو ایک پولیٹیکل, یہ نواز شریف والے معاملے کے بعد بھی ہم نے بہت بات کی تھی کہ آپ لوگوں کا جو ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے, جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے کوئی سیاسی اثرات ہوتے ہیں, اس پر تو ڈینٹ پڑتا ہے. خان صاحب خود کہہ چکے ہیں, وہ خود بھی جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی جو سپیچز ہیں اس میں میاں نواز شریف کے باہر جانے کے معاملے پر جو ہے وہ تحفظات. تو یہ جو روبینہ صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ کیا حکومت اس طرح سے بے بسی کا تاثر بنا سکتی ہے؟ ایکچولی سر اس میں بات یہ 2 چیزیں. ایک تو شہباز شریف کے جانے سے جو دکھ اور افسوس جو کہ پوری ہماری گورنمنٹ اور پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں, وہ ان فیصلوں کی ہے کہ یار جس طریقے سے ان کو یہاں سے بھیجا گیا یہ شاید انفیئر ہو گیا. مطلب چیزیں جو ہے نا ہم تھوڑا میں سمجھ نہیں پا رہے, نمبر 1. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید یہ بھی سمجھنا چاہیے پولیٹیکلی کہ اس جماعت کا ایک لیڈر پہلے آلریڈی لندن میں بیٹھا ہے اور کافیاں پی رہا ہے, دوسرا بھی یہاں سے اب جانے کی تیاری اور کل چلا جائے گا. اس کے بعد مریم نواز شریف کی تیاری, کیونکہ ان کی بھی طبیعت آج کل بہت خراب ہے, تو ان کو بھی کچھ عرصے بعد یہاں سے ECL سے خارج کر دیا جائے گا, وہ بھی چلے جائیں گی. تو پیچھے نون لیگ ایک لیڈر لیس جماعت, بغیر لیڈر کے ایک جماعت موو کرے گی. اس کو مجھے اب جیسے چیزیں چل رہی مجھے لگتی ہے اب تیسری باری ان کی آنے والی ہے. لیکن اس میں خوشی کا یہ ہے نا کہ جس جماعت کے لیڈرز ہی اپنی جماعت کو چھوڑ کے جا چکے ہوں, اور میں اور سینیٹر جاوید عباسی یہاں بیٹھ کے اس ٹاک شو میں بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کر لیں, ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس نیریٹو کو ڈیفینڈ کرنا کہ میں ایسی جماعت میں لیڈر جو ہے نا وہ مجھ چھوڑ کے دوڑ جاتے ہیں, تو ان کو کیسا بڑا مشکل ہوگا. سر جاوید عباسی صاحب کو تھوڑا ہمیں بتائیں, یہ جو ایک سیاسی, میں یہ پولیٹیکل بات ہے جو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے عدالتی معاملہ ہے, احتیاط بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت کرنی چاہیے, لیکن یہ ایک سیاسی اس کا اثر ضرور ہے. یہ جو ایک امپریشن بن رہا ہے یہ حالیہ کچھ فیصلوں سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں, کیا یہ امپریشن ہونا چاہیے, کیا یہ تاثر بننا چاہیے؟
میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. صرف فان عباس صاحب کی خدمت میں اتنا عرض کروں کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کی کہا ہے, وہ ایک منارٹی ویو تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایلیگیشن ہے, اگر یہ ججمنٹ پڑھے اور مہربانی کر کے ان کو کہیں کہ ججمنٹ پڑھیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایلیگیشن ان کے خلاف جو اکثریت کا فیصلہ ہے وہ نہیں پڑھ کے انہوں نے سنایا کہ اکثریت نے کیا کہا ہے, تو منارٹی ویو انہوں نے پیش کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ادارے جو ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں. آپ نے جس طرح چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ ڈسکا کے معاملے میں جب انہوں نے کہا کہ وہاں ری پولنگ ہو, جس طرح آپ کے وزراء نے بیٹھ کر ان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے, ان سے جو استعفیٰ مانگا ہے, ان کے متعلق جو بات آپ نے کی ہے, وہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو آپ کی بات نہ مانے اس کے متعلق یہ کرتے ہیں. وہی جو بات ایف آئی اے کے ڈی جی نے کہا ہے کہ آپ کس طرح ہزاروں کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جناب کہ چونکہ یہ جھوٹے کیس بناتے ہیں, یہ وہ کیس بناتے ہیں جن کے کوئی بیسس نہیں ہوتے. ایک شہباز شریف صاحب کا چھوڑے, آپ حمزہ صاحب کا دیکھ لیں, آپ وہاں شاہد خاقان عباسی صاحب کا دیکھ لیں, آپ باقی ہماری ساری لیڈرشپ کے کیسز جو ہیں وہ دیکھ لیں. کوئی ایک کیس ہے جس کو انہوں نے منطقی انجام تک پہنچایا, یا کم از کم انہوں نے ریفرنس بھی فائل کیا ہوا ہے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ جا رہا ہے امپریشن, جا رہا ہے امپریشن, وہ لوگ لے رہے ہیں جن کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے. ہم کسی طور پہ اس حکومت سے کوئی ریلیف نہیں لیتے, ان سے بات نہیں کرتے. عدالتوں میں جانا یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. آپ تو جانتے ہیں, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ ہر آدمی کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ وہ عدالت میں جائے, اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے, ثبوت عدالت کے پاس رکھے, اور عدالتوں کے فیصلے اگر ہمارے حق میں آتے ہیں, اور کیوں کہ حق میں اس لیے آتے ہیں کہ یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں. ابھی ربینہ خالد صاحب کہہ رہی تھی ہماری خواہش ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو خورشید شاہ صاحب کو بھی جھوٹے کیس میں اندر رکھا ہوا ہے ان کو بھی بیل ہونی چاہیے, لیکن یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں کر رہے ہیں, انہیں کہیں آپ کو ذرا اور الیکشن کے معاملے میں ضرور تلخی ہماری ہوئی ہے, لیکن آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے کوئی بالکل بیسس نہیں ہے. نہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں حکومت کے ساتھ, نہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور کوشش آپ کریں کی گے. پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. اب وہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اصل تو آپ کا حکومت کے ساتھ جو ہے وہ الائنس ہے. تو ہم یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ میں سے کون جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے اور کون جو ہے وہ اپوزیشن ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے روبینہ صاحبہ, عباسی صاحب صرف دو چھوٹا سا رسپونڈ کر دوں, میں صرف ایک چیز رسپونڈ کر دوں. انہوں نے پہلے کہا کہ جسٹس عزیز جاوید کا آپ کے پروڈیوسر موجود ہیں, بریک میں جب جائیں گے آپ ان کا ڈسینٹنگ نوٹ لے لیں, اور اس کے 8ویں پہ نا وہ ایک لائن ہے نہیں, مگر ان کا وہ آرگو یہ کر رہے ہیں اون بھائی کہ وہ آرگو یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ ڈسینٹ جو ہے وہ مائنورٹی ویو ہے. بالکل سر دیکھیں ہم تو عدلیہ کی فیصلے کی بات کریں گے, اس میں بڑا کلیئر لکھا ہے. اور دوسری چیز عدلیہ کی عزت کی بات کریں نا, میں صرف ایک چھوٹا یاد کرا دوں, NS-75 کے اوپر جب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف یہ سارے نون لیگ جب گئی تھی سپریم کورٹ میں, تو اس دن ایک دن کے لیے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جب الیکشن کے لوگوں نے درخواست 20 پولنگ اسٹیشن کی دی ہے تو الیکشن کمیشن پورے حلقے میں الیکشن کیوں کروانا چاہتا ہے, اس پہ ابھی اسٹے آرڈر دے دیا تھا. اس رات کو جو ٹرینڈ چلا تھا سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج کے خلاف, میں شاید نام اس کا نہ لے سکوں, یقین ہے وہ شرمناک تھا. اور سارے کے سارے نون لیگ کے اکاؤنٹ سے آپ وہ ٹرینڈز اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ اتنا خطرناک. تو یہ جو عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں, الحمدللہ ہم نے کبھی بھی ان معاملوں پہ گفتگو کوئی نہیں کی. آج بھی اس فیصلے کی ہم عزت کر رہے ہیں. اچھا روبینہ صاحبہ ہیں ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص جی روبینہ صاحبہ جو واحد پارٹی ہے میں سمجھتی ہوں جس نے ہمیشہ ہر ادارے کا احترام کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, حالانکہ بہت منفی فیصلے جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آئے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ ان فیصلوں کو سر تسلیم خم بھی کیا ہے, مانا بھی ہے, اور کبھی اس قسم کی گفتگو بھی نہیں کی کسی بھی ادارے کے خلاف. کیونکہ اگر ہم اداروں کی کیونکہ ادارے ہمارے ادارے ہیں, ہم ان کی اگر قدر عزت نہیں کریں گے تو باہر سے تو کسی نے نہیں کرنی. اگر ہم میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتی کہ ایسے لوگوں کو جو پوزیشنز پہ ہیں ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے جس طرح سے کیا جاتا رہا ہے, تو یہ کم از کم اس جرم میں پاکستان پیپلز پارٹی نہ کبھی شریک رہی ہے اور نہ کبھی شریک رہے گی. کیا جو نون لیگ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ بن رہا ہے, مگر نون لیگ یہی تاثر جو ہے وہ آپ لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں یہ پایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے معاملات جو ہے وہ آسان ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں تاثر بنانے میں تو کوئی ہر ایک کا میرے خیال میں یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے لوگ لگے رہتے ہیں, لیکن حقائق بھی تو دیکھنے چاہیے نا. حقائق اگر دیکھے جائیں تو آصف علی زرداری صاحب ہمارے کو چیئرمین صاحب, وہ بھی ان کی صحت کوئی بہت اچھی نہیں ہے.
لیکن ہم نے کبھی بھی اس طرف معاملات کو نہیں لے کے گئے، عدالتوں کا سامنا کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پھر نشاندہی کرتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جو عام آدمی کی نظر سے چھپ کے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. اچھا مجھے ایک بریک پر جاتے ہیں، ذرا آپ کا کنیکشن بھی جو ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کو بھی دوبارہ سے ٹھیک کریں گے، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ ڈسکشن وہ جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اور عباس صاحب، یہ ایک بات سیاسی بیانیوں میں جو ہے وہ بار بار کہی جاتی ہے، اور یہ کہ حکومت جو نواز شریف والا معاملہ تھا وہ تو میاں صاحب تو باہر گئے، لیکن شہباز شریف کے معاملے پر جو ہے وہ کہیں حکومت شاید خائف ہے شہباز شریف سے. یہ بھی ایک جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ بار بار بات کی جاتی ہے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ حکومت جو ہے وہ تھریٹنڈ فیل کرتی ہے شہباز شریف سے، ان کی طرز سیاست سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، خائف نہیں ہے. البتہ نون لیگ کی طرف سے ایک امپریشن بلڈ کیا جاتا ہے کہ جب کبھی پنجاب میں، جیسے کچھ دنوں پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ پنجاب اسمبلی میں شاید کوئی قرارداد یا کسی قسم کی شاید وہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے خلاف کوئی ایک موومنٹ چلانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس میں حمزہ شہباز کا نام لیا گیا. تو نون لیگ میں مریم بی بی اور ان کا جو کیمپ ہے ان نے شدید قسم کی مخالفت کی تھی کہ وہ اگر حمزہ کا نام آئے گا تو ہم ایسی جو ہے نا موومنٹ کی حمایت نہیں کریں گے. تو ود ان دا پارٹی رینکس ان کے آپس میں بہت زیادہ فالٹ لائنز موجود ہیں، جس کو پھر یہ ہمارے گلے ڈالتے ہیں کہ شہباز شریف آنے سے یہ خائف ہو جاتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں، بلکہ ہم تو ویری پریکٹیکلی اگر آپ کے لیے تو یہ اچھا ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم کے اندر وہ کوئی رول پلے کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتے. ابھی شہباز شریف صاحب اسلام آباد بھی آئے ہوئے تھے، تو نہ تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. پولیٹیکلی بہت وائز موو ہے، کیونکہ شہباز شریف جتنا زیادہ گرو کریں گے نون لیگ کے کیمپس میں، ان میں تو رفٹ پڑے گی. اب وہ اسلام آباد جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے مولانا سے ملاقات نہیں کی، پی ڈی ایم کسی رہنماؤں سے ملاقات نہیں کی، وہ کسی ایسی موومنٹ کا پنجاب میں پارٹ نہیں بن چاہ رہے. تو میں تو فیوچر میں جس طرح ہمیں یہ ہماری فالٹ لائنز آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے، مجھے تو نون لیگ میں فالٹ لائنز آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں. تو ہمارے لیے پولیٹیکلی بہت بہتر ہے کہ شہباز شریف جتنا گرو کریں گے ان پہ آپس میں پرابلم آئیں گے. تو ہمیں خائف ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں ہمیں پرابلم ضرور ہے کہ لوگوں کو احتساب کے معاملے میں پوری پاکستانی قوم اس وقت ہیجانی کیفیت میں. یہ جیسا سینیٹر جاوید عباسی کہہ رہے تھے کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے تکلیف نہیں ہے، ہر پاکستانی کو تکلیف ہے جو یہ دیکھ رہا ہوگا کہ ایک شخص پہ اتنے سارے کیس ہیں. یہاں پہ ایک پٹواری پہ 10,000 کا پرچہ ہو جائے، وہ چھوٹ جائے تو عذاب آ جاتا ہے. 7 ارب ایک شخص کھا چکا ہو اور وہ نکل کے یہاں سے لندن چلا جائے، آکسفورڈ اسٹریٹ پہ بیٹھ کے جب چائے پیے گا، تکلیف تو قوم کو بالکل ہوگی کہ ان پہ کیس چل رہے ہیں اور وہ جا کے وہاں انجوائے کرو. اگر واپس نہیں آتا تو ان کے پاس ہمارے پاس کیا پیرامیٹرز ان کو واپس جاوید عباسی صاحب وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اگر پولیٹیکلی گرو کرتے ہیں تو اس میں حکومت کے لیے اچھی بات ہوگی. دیکھیں جی، وزیر اعظم صاحب کی ٹانگیں اور اس کی کیبنٹ کی ٹانگیں کانپتی ہیں جب شہباز شریف صاحب جیل سے باہر نکلتے ہیں. پارلیمنٹ تو وزیر اعظم صاحب کبھی ان کا مقابلہ سامنا ہی نہیں کر سکے. اس وقت پرائم منسٹر صاحب جب بھی اپنے یہ سپوکس مین کی میٹنگز بلاتے ہیں، جو ہماری انفارمیشن ہے، جو بھی جس طرح ڈی جی ایف آئی اے نے کہا اور باقی اداروں نے کہا ہے، انہوں نے کہا باقی کوئی باہر آئے یا نہ آئے، شہباز شریف صاحب کو باہر نہیں آنا چاہیے. وہ اس لیے کہ پاکستان کی عوام بھی سمجھتی ہے، اس پاکستان کے 22 کروڑ لوگ بھی سمجھتے ہیں، تمام میڈیا سمجھتا ہے، سول سوسائٹی سمجھتی ہے، اور اب تمام سیاسی جماعتیں بھی سمجھتی ہیں کہ یہ ملک جس کرائسس میں اب آ گیا ہے، شہباز شریف صاحب کے علاوہ اسے کوئی نہیں نکال سکتا. اور سب کی نظریں اب میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر بالکل ہیں. ساری توجہ وہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی ڈیلیور کیا ہے، پہلے بھی انہوں نے ملک میں وہ ہیں جو سب سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے. اور نہ صرف پہلے تو پیسے پنجاب کے حوالے سے تو بات ہوتی، لیکن اب آپ ملک کی بات کر رہے ہیں. بھائی صاحب عام طور پر ریفرنس دیا جاتا ہے پنجاب کا کہ پنجاب کی پرفارمنس اور پنجاب کو انہوں نے نکالا. آپ تو ابھی ملک کی بات کر رہے ہیں. میں ذرا بات تو سن لیں مہربانی کر کے. ہم نے ان کی بات سنی ہے. چونکہ پنجاب میں ان کے پاس جب ایز اے چیف منسٹر انہوں نے کام کیا تھا، آپ دیکھ لیں جتنے بھی آج تک تاریخ میں چیف منسٹر گزرے ہیں، ان کے گورننس کے ایشو دیکھ لیں، ان کے ڈیولپمنٹ کے دیکھ لیں، ان کی باقی اداروں کو ٹھیک کرنے، ایجوکیشن، ہیلتھ، باقی انفراسٹرکچر کے حالات دیکھ لیں. کسی چیف منسٹر نے اتنا بڑا کام نہیں کیا. اور الحمدللہ میرا خیال ہے کہ صبح 7 سے پہلے وہ شروع کرتے تھے اور رات گئے تک آفیسر صاحبان کو ساتھ رکھ کر کام کرتے تھے. انہوں نے پنجاب کو بدلا اور نیا پنجاب سامنے کیا. وہ ماڈل آپ کو سمجھے کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ وہ لائیں گے اور اس کو پروگریس کریں گے. اس لیے ان کی شہباز شریف صاحب سے ٹانگیں کانپتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ فیوچر ان کا ہے.
इलेक्शन झूठे केसेस बनाकर, जाली केसेस बनाकर, आप FIA को इस्तेमाल करके, नैब को इस्तेमाल करके, तो आप ये कह रहे हैं इसलिए ये केसेस बने, हम शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोक सकते हैं। रुबीना साहब, किससे खतरा है हुकूमत को? पता नहीं, हुकूमत को तो अपने आप से ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये हुकूमत जितनी अपने लिए खतरनाक है, शायद ऐसी हुकूमत आज तक नहीं आई जितना कि कहते कि वो इसको अपने आप से ही इतना खतरा है। वो घर के चिराग इसमें बहुत सारे हैं जो कि आग लगाने के लिए काफी है इस घर को। तो ये बात के अलावा मैं एक बात आपसे, मेरा एक सवाल है आपसे कि जो मैंने लास्ट टाइम हिस्ट्री चेक की थी ट्रैवलिंग टू UK की, तो उसमें तो पाकिस्तान पे बैन है। पाकिस्तान से सिर्फ वो लोग जो कि या तो रेड लिस्ट में है, वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या जो वहाँ के नेशनल्स हैं, ओनली दे कैन एंटर पाकिस्तान से जाकर टू UK। तो अब मुझे नहीं मालूम कि वाकई शहबाज साहब UK ही जा रहे हैं या किसी और मुल्क जा रहे हैं, क्योंकि UK की जो एंट्री है उसमें तो मुमकिन नहीं है किसी पाकिस्तानी नेशनल के लिए, अगर अभी तक कोई तब्दीली आ गई वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने चेक किया था उसके मुताबिक तो यही था कि जो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल्स और ब्रिटिश जो परमानेंट रेजिडेंट्स रखते हैं, आज अदालत में तो उनके वकील की तरफ से रुबीना साहब यह कहा गया कि वो बरतानिया में डॉक्टर मार्टिन से चेकअप के लिए वक्त ले चुके हैं और उनकी कल की फ्लाइट बुक है। ये मैं रीड आउट जो है ये अदालत में जो बात हुई है। रहमान साहब, आप के तवज्जुह से ये पूछना चाह रही हूँ कि जो एक पूरे हमारे मुल्क पे पाबंदी है इस वक्त ट्रैवलिंग UK के लिए, तो शहबाज साहब वहाँ कैसे ट्रैवल करेंगे? और दूसरा ये है कि वो 15 डेज की क्वारंटाइन पीरियड भी उन्होंने रखी हुई है, वो भी उन लोगों के लिए जो कि रेजिडेंट्स हैं और जो कि नेशनल्स हैं। तो शहबाज शरीफ साहब तो पाकिस्तानी नेशनलिटी रखते हैं, वो उनकी एंट्री वहाँ पे कैसे होगी और वो 15 डेज का पीरियड वो कैसे वहाँ पे गुजारेंगे? ये कुछ सवालात हैं जो मेरे ज़हन में उठ रहे हैं। तो इसको भी भाई 8 हफ्तों का जो टाइम दिया है, जो 8 हफ्तों का टाइम दिया है, ये 3 जुलाई की उनकी वापसी का, तो आप स्केप्टिकल हैं उनके डिपार्चर के हवाले से भी और उनकी? आप वापसी की बात कर रहे हैं, मैं तो एंट्री की बात कर रही हूँ कि एंट्री कैसे होगी। अच्छा, हाँ चले, हो सकता है कल तक, या ये जावेद अब्बासी साहब जरा हमें को बताएं, जरा क्लियर करें कि ये क्या मामला क्या है। एक ब्रेक के बाद अब्बासी साहब जरा बताइए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जावेद अब्बासी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले रुबीना साहब कुछ सवालात आपके लिए जो है वो उन्होंने आपसे पूछे थे। जी हाँ, वो सेंटर रुबीना खालिद साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके परेशान ना हों, आपकी परेशानी अच्छी नहीं है। इस वक्त वो जो पाबंदी थी वो कुछ एरिया थी जो ख़त्म हो गई है, वो मेडिकल ग्राउंड पे जाने के लिए पाबंदी नहीं है। और अगर ये मामला किया है तो ये अगर कोई पाबंदी होती तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें बता देती कि फलां फलां पाबंदी है। ऐसी पाबंदी वो 2 हफ्तों के लिए थी, मेरा ख्याल है वो टाइम ख़त्म हो गया और रूटीन की फ़्लाइट्स जो है अब लेके जा रही हैं, बल्कि अब चार्टर फ्लाइट भी लेकर पाकिस्तानी जा रहे हैं। तो ये उनके सवाल का जवाब है, वो एक मेडिकल उसके लिए जा रहे हैं, ऐसी कोई पाबंदी उनके रास्ते में नहीं है। ठीक है रहमान भाई, चले मैं प्रेडिक्ट कर दूं, अब्बास साहब यू आर फाइन। वो पूरी लास्टिंग सर, मैं कहा पूरी भारतीय जो इस वक्त भारतीय बॉलीवुड है ना, वो तमाम अदाकार इस वक्त मालदीव जा रहे हैं जी, वहाँ पे आजकल वो ओपन है जी। तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि शायद अगर लंदन जा सकते तो मालदीव्स में बहुत मौसम अच्छा है, तो वहाँ बरमूदा शॉर्ट्स पहन के घूमने का बहुत मजा भी आ सकता है। तो मोस्ट लाइकली लंदन आ गया तो शायद शरीफ साहब अदालत तो, बट आई थिंक द मेन क्वेश्चन इज इंशाल्लाह आपके दिलों पर, आपके ज़हनों पर इसी तरह घूमता रहेगा शहबाज शरीफ इंशाल्लाह। रात को भी आपको देखिए वो तो इलाज के लिए नहीं आ रही है, इलाज के लिए जो है वो जाना चाह रहे हैं। मगर और अब्बास साहब, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ जो है वो वापस आ जाएंगे जो 3 जुलाई की डेट है? आई डोंट थिंक सो सर। मैं यकीन जानिए, जो एक एथिकल वैल्यूज होती है ना किसी भी एक अच्छे सियासतदान में, एक अच्छा आला पाए के किसी लीडर में, अपनी पार्टी को लीड करता है, जो नैरेटिव बिल्ड करता है, एक वैल्यूज बिल्ड करता है अपनी पूरी पार्टी के गिर्द, वो इस पार्टी में पाया नहीं जाता। मैं एक दिन जावेद हाशमी साहब के साथ बैठा था तो वो फरमा रहे थे कि रात को मैं बैठा अडियाला की जेल में मियाँ साहब से गपशप और प्लान करता रहेगा कि मियाँ साहब हमने अपनी पार्टी को कैसे लेके जाना है। तो सुबह जब मैं नाश्ता करके मैंने सुपरिटेंडेंट से पूछा तो उन्होंने कहा मियाँ साहब जहाज पे चढ़े लंदन चले गए। तो ये अगर इनका हिस्टोरिक
ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ پچھلے 2000 سے لے کے اب تک یہ ان کی پرانی روایات ہے. ایک دفعہ یہ جب ذہن بنا لے جانے کا, یہ واپسی اس وقت نہیں آتے جب تک ان کو حکومت میں لا کے دوبارہ بٹھا نہ دیا جائے, یا 100% شیورٹی نہ ہو کہ یا وزیر اعلیٰ ہاؤس یا وزیر اعظم ہاؤس شہباز شریف. ٹھیک ہے جی, کر لیں. میں پھر روبینہ صاحبہ سے ایک سوال ذرا پوچھنا ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ. میں کہتا ہوں کہ کر لیں سر. عباس صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ مورالٹی کی ہمیں جو آپ درس دیتے ہیں, ہمیں جو بھاشن دیتے ہیں, یہ دنیا کو دکھاتے ہیں, اپنے لیڈرشپ کی طرف بھی دیکھیں. یہ چور ڈاکو, گالی دینا, لوگوں پہ الزام لگانا, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا, جھوٹے الزامات لگانا, جعلی کیس بنانا, عدالتوں کے اوپر حملے کرنا, سیاسی جماعتوں کے اوپر حملے کرنا, پارلیمنٹ کے متعلق جو الفاظ وہ استعمال کیا کرتے تھے, جو ٹیلی ویژن سینٹر کو جس طرح انہوں نے اس پہ حملہ کیا ہے, جو بیوروکریسی کے ساتھ انہوں نے اشر کیا ہے, اس کے بعد مہربانی کر کے آپ یہ جو مورالٹی کے بادشاہ نے یہ نہ دے. یہ سب کو ایک دوسرے کے متعلق پتہ ہے. شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں, باہر جائیں گے اور انشاءاللہ واپس آئیں گے, اور پوزیشن ہے اور ڈٹ کر انشاءاللہ آ کر اس حکومت نہیں آنا چاہیے. اصل میں مسائل پہ آپ نے لوگوں کو بسا دیا. میں روبینہ صاحبہ سے وہی پوچھنا چاہ رہا تھا. روبینہ صاحبہ, ایک تو پی ڈی ایم کی بھی سیاست ہے, ظاہری بات ہے آپ لوگ تو اب اس کا ایسا نہیں, لیکن شہباز شریف کا وہاں پر بھی ایک کردار ہے, وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں. آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ میں بھی کچھ اصلاحات کی بھی بات چل رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے وہ واپس آ کر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے؟ اور اپوزیشن ایز اپوزیشن یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. پہلے تو میں جاوید عباسی صاحب کو بڑا کریڈٹ دوں گی کہ افطار کے بعد, روزے کے بعد یہ اتنا جوش خطابت میں عباسی صاحب بھی کر سکتے ہیں, تو اب ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اس بات کا. جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے جی, نہیں وہ ماشاءاللہ حشاش بشاش ہے افطاری کے بعد بھی. جی بالکل. تو میں اس سلسلے میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کا ویژن تھا اور ہے بھی, لیکن جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا, جس طریقے سے اس میں طریقہ کار ہوئے اور شو کاز نوٹس دیے گئے جو کہ جن کی کوئی تک نہیں بنتی تھی, تو اس کے بعد جو ہے اپوزیشن کا جو اس وقت کردار میں سمجھتی ہوں اس ملک میں اگر کوئی کر رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا سامنا بھی کر رہی ہے, حکومت کے ساتھ بھی جو ہے. ٹھیک چلیں, رائٹ, میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ روبینہ خالد صاحبہ, تھینک یو فار یور ٹائم. سینیٹر جاوید عباسی صاحب اور سینیٹر عباس صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.